اگر ہم چند لوگ کے سامنے کوئی گناہ کر لے اور چند لوگ ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اس کے بعد جو شرمندگی ہمیں ہوتی ہے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، ہم محلے میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی کو ہمارے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ میرا بھائی ایسا گناہ کرتا ہے، میرا بھائی یہ کر رہا ہے، تو ہم اپنے بھائی کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، عزت کے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ملا سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہاں میرے بھائی کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، میری ماں کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، میرے باپ کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، میرے محلے والوں کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ اے میرے پیارے تصور تو کرے، اگر چند لوگ ہمارے گناہ پہ مطلع ہو جائے، چند لوگ ہمارے گناہ کو جان لے، تو ہم زندگی کو عزت کے ساتھ جینے کے قابل نہیں رہتے ہیں، زندگی کو ہم گھن کر جیتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں یار اب تو مرنا ہی گوارا ہے، یار اب تو ہم زندگی کو عزت کے ساتھ جی نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم زندگی کو یوں ہی گزار نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائی نے مجھے جان لیا ہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، میری ماں نے جان لیا ہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ لیکن میرے پیارے ذرا تصور تو کرے، یہ تو چند لوگوں کی بات ہے، لیکن قیامت کا میدان ہوگا، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کے جتنے بھی لوگ آئیں گے، آخری وقت تک کے جو بھی بندے ہوں گے، سب کے سب قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ آپ کی ماں بھی وہاں پہ موجود ہوگی، آپ کا بھائی بھی وہاں موجود ہوگا، آپ کا باپ بھی وہاں موجود ہوگا، آپ کے بیٹے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، ہر کوئی وہاں پہ موجود ہوگا، ہر کوئی وہاں پہ کھڑا ہوگا، ہر کوئی اپنے کیے میں پریشان ہوگا۔ حضرت آدم ہوں گے، حضرت شیس ہوں گے، تمام پیغمبر ہوں گے، حضرت غوث پاک ہوں گے، اعلیٰ حضرت ہوں گے، مدار پاک ہوں گے، تمام اولیاء اللہ ہوں گے، سب کے سب ہوں گے، یہ اللہ والے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اے میرے پیارے ذرا تصور تو کرے، ایک لمحے کا گناہ اگر ہمارا کسی پہ ظاہر ہو جائے تو ہم زندگی کو عزت کے ساتھ گزار نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے عزت کے ساتھ کسی کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو ذرا تصور تو کرے، پوری زندگی کے گناہ وہاں پہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کی عدالت میں جب پیش کیا جائے گا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا یہ رات میں یہ کام کرتا تھا، یہ فلا رات میں گناہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرو میرے پیارے، ہماری حالت کیا ہوگی اس وقت؟ ہمیں کون سہارا دے گا؟ ہمیں کون بچائے گا اللہ رب العزت کی غضب سے؟ اللہ رب العزت کے قہر سے ہمیں کون بچائے گا؟ جبکہ اللہ رب العزت کا جلال شباب پر ہوگا، فرشتے بھی اللہ رب العزت سے بات کرنے میں تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، فرشتے بھی اللہ رب العزت کے اجازت کے بغیر بات نہیں کرنے پائیں گے۔ ایسے وقت میں میرے پیارے جب ہمارا گناہ سب کے سامنے دکھایا جائے گا، ہمارے گناہوں کو برسر عام کیا جائے گا، اے میرے پیارے ذرا تصور تو کرے، ہمیں کون سہارا دے گا؟ اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ کے غضب سے ہمیں کون بچائے گا؟ ہاں ایک ذات ہے، جب تمام کائنات کی جب تمام رشتے دم توڑ دیں گے، اس وقت ایک ذات ہے جس کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تو کالی کملی والے آقا کام آئیں گے، مدینے والے آقا کام آئیں گے، پیارے پیارے سرکار کام آئیں گے، احمد مختار کام آئیں گے میرے پیارے۔ لیکن میرے پیارے اگر وہی آقا وہی سرکار ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے اگر ہماری جانب سے چہرہ پھیر لے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت کی عدالت سے ہمیں کون چھٹکارا دلوائے گا؟ اللہ کے قہر سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں شفاعت کر کے جنت کون دلوائے گا؟ ایک ذات ہے جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے، میرے آقا صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک دور کے صاحب آئے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس طرح سلام عرض کیا میرے آقا کو، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، میرے آقا نے جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا۔ دوسری جانب سے آئے، سلام عرض کیا، میرے آقا نے دوسری جانب چہرہ پھیر لیا۔ تیسری جانب سے آئے ہیں، پھر سے سلام عرض کیا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ شخص صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہیں، میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہے، میرے آقا مجھ سے خفا کیوں ہے، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا تھا، سنو، جو تم یہ سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سرکار نے منع فرمایا ہے اسے، سرکار نے منع فرمایا ہے اسے، فرمایا جہنمیوں کا زیور ہے یہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جب اس صحابی رسول کو جب پتہ چلا کہ سرکار نے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے، انہوں نے انگوٹھی کو اتار کے پھینک دی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہے، سرکار سے باتیں کی ہیں، اس کے بعد جب جانے لگے ہیں، انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، کسی صاحب نے کہا تھا یہ انگوٹھی اٹھا لو، اس کو تمہارے اپنے گھر میں دے دینا، اس میں اپنے گھر میں دے دینا، بیوی کو دے دینا، بچوں کو دے دینا، اپنی بیٹی کو دے دینا۔ ہاں، مرد کے لیے اجازت نہیں ہے سونے کی انگوٹھی پہننا، لیکن عورتوں کے لیے تو اجازت ہے، عورتیں تو استعمال کر سکتی ہیں، یہ بڑا قیمتی سونا ہے، اس کو اٹھا لو، اپنے گھر میں لے کر جاؤ، اپنے گھر والوں کو دے دینا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، سنیں، ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے میرے آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، اب چاہے جتنی قیمتی وہ شے ہو، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا ہوں، میں اس کو لے نہیں سکتا ہوں۔ اے میرے پیارے، تو جب سرکار سونے کی انگوٹھی پہننے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرے تو صحابہ اکرام اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے، آج جو ہم راتوں میں گناہ کرتے ہیں، آج جو ہم دن میں گناہ کرتے ہیں، آج ہم موبائل پہ گناہ کرتے ہیں، آج جو ہم ماں باپ کو ستا کے گناہ کرتے ہیں، آج ہم جو پڑوسیوں کو دکھ اور تکلیف دے کے گناہ کرتے ہیں، اے میرے پیارے ذرا تصور تو کریں، کل اللہ کی عدالت سجی ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پہ اللہ کے فرشتے جب ہمارے نام اعمال پیش کریں گے، وہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، وہاں ہمیں کوئی اللہ کی بارگاہ سے نجات دلوا کے جنت دلوانا۔ ایک ذات ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اگر میرے آقا نے یہ دیکھ لیا اور میرے آقا کے سامنے جب یہ گناہ بڑے بڑے گناہ گنوائے جائیں گے، اس نے رات میں یہ گناہ کیا تھا، اس نے ماں باپ کو ستایا تھا، اس نے بھائیوں کو تکلیف دی تھی، اس نے پڑوسیوں کو ستایا تھا، تو اے میرے پیارے ذرا تصور تو کریں، اگر ہماری گناہ کی وجہ سے میرے آقا نے اگر قیامت کے میدان میں ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو پھر ہمیں کون چھٹکارا دلوائے گا؟ اللہ کے غضب سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت کی عدالت سے ہمیں کون چھٹکارا دلوائے گا؟ اے میرے پیارے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہ کو ترک کر دیں، اپنی موت کی تیاری کریں۔ آج جو ہم نے زندگی جینا شروع کر دیا ہے، جس طرح ہم اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، اس سے تو یہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں مرنا نہیں ہے، ورنہ ہم 60 سال کے ہو گئے ہیں، ہم 80 سال کے ہو گئے ہیں، ہم 70 سال کے ہو گئے ہیں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم سدھر جاتے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہم نمازیں ادا کرتے، ہم پڑوسیوں کو نہ ستاتے، اپنے بھائیوں سے اچھا رشتہ رکھتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے، ان کا ادب و احترام کرتے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے؟ 60 سال کے ہو گئے ہیں، ہمیں مرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اے میرے محترم، ہم نے جس طرح زندگی جینا شروع کر دیا ہے، اس سے تو یہی درس ملتا ہے اور یہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تو یہی سوچ لیا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں صرف جینا ہے، لیکن یہ خام خیال ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ
الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دو امتیوں کو درس دے دو ان کو بتا دو کہ اے میرے غلاموں سنو یعنی جس موت سے تم بھاگ رہے ہو جس موت سے تم ڈر رہے ہو جس موت سے تم دور بھاگ رہے ہو بچ رہے ہو بچ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے دور جا نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اس لیے کہ قرآن تم قرآن فرماتا ہے موت تم سے مل کر رہے گی موت تمہارے پاس آ کر رہے گی. اب تم چاہے جہاں پہ رہو چہار دیواری کے اندر ہو بند کوٹری میں چلے جاؤ موت وہاں بھی آئے گی موت وہاں بھی تمہیں اپنے آغوش میں لے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ پھر تمہیں اس اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو عالم غیب والشہادہ ہے یعنی وہ ظاہر کو بھی دیکھنے والا ہے باطن کو بھی جاننے والا ہے. اس کی بارگاہ میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا وہ تو سب دیکھ رہا ہے وہ تو دلوں کے راز سے بھی باخبر ہے وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے چہار دیواری کے اندر ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے مجمع عام میں ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے. اس کی بارگاہ میں جب تمہیں لوٹایا جائے گا پھر اللہ رب العزت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے دنیا میں تم کیا کرتے تھے ماں باپ کو ستاتے تھے بھائیوں کو ستاتے تھے نمازوں کو چھوڑتے تھے گناہ کرتے تھے موبائل میں فلم دیکھتے تھے پڑوسیوں کو ستاتے تھے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے یہ سب بتائے گا. اللہ اکبر میرے پیارے ذرا تصور تو کرے ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ ذرا بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا میرے داتا ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لیا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے سب کو جاننے والا ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب اتنا سنا ہے صحابی رسول نے کہ اللہ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے صحابی رسول کو اتنا صدمہ ہوا کہ یہ بات سن کر کے ان پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی زمین پہ آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی ہے. اللہ اکبر صرف اتنا تصور کہ اللہ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے. اے میرے پیارے صحابی رسول گناہ نہیں کرتے تھے صحابی رسول کو جرم نہیں کرتے تھے تھوڑی سی بات میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے وہ ڈرتے تھے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اے میرے پیارے آج تو ہم رات بھر گناہ کرتے ہیں اے میرے پیارے آج ہم تو دن بھر گناہ کرتے ہیں ہفتے گناہ کرتے ہیں مہینہ گناہ کرتے ہیں سال بھر ہمیں وقت گزر جاتا ہے ہم کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھتے ہیں مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتے. اے میرے پیارے کیا اللہ نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا تھا کیا اللہ نے ہمیں اسی لیے بنایا تھا نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا بندگی کے لیے پیدا کیا تھا سجدے کے لیے پیدا کیا تھا. آج ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا ہے آج ہم نے اپنے تخلیق کا مقصد بھلا دیا ہے. اور میرے پیارے اس تصور میں نہ رہنا کہ آپ کو یوں چھوڑ دیا جائے گا آپ سے بڑے سخت سوال ہوں گے پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آج اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے آج اللہ نے ہمیں زندگی کی چند سانسیں دی ہے ان کو غنیمت جانیے اور اس میں عبادت کر لیجئے. اس لیے کہ مرنے کے بعد بندہ جب قبر میں جائے گا اس کے بعد قبر کی جب تاریک کوٹری میں اس کو رکھا جائے گا اور کون رکھ رہے ہوں گے اس کے عزیز رکھ رہے ہوں گے اس کے بھائی
भाई रख रहे होंगे, उसके बेटे रख रहे होंगे, बेटे क्या कह रहे होंगे, अरे मौलाना साहब जल्दी करो, इसलिए कि रिश्तेदार जो हैं उनको भी घर जाना है, टाइम से पहुंचना है, कहीं वक्त ना हो जाए। अरे मेरे प्यारे, जिन बच्चों के लिए आप 24-24 घंटे काम करते हैं, 22-22 घंटे काम करते हैं, वही बच्चे आपके मरने के बाद आपको एक दिन अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो भी कह रहे होंगे जल्दी करो, तदफीन में जल्दी करो, जल्दी दफन करो, रिश्तेदारों को भी घर जाना है, उनको भी वापस होना है। अब आपके बच्चे आपके जिस्म पर, आपके वजूद पे मट्टी चढ़ा रहे होंगे, उसके बाद क्या होगा, जूते पहन के चढ़ा रहे होंगे। अलमिया है आज के वक्त का कि आज हमारे माँ बाप का जब इंतकाल होता है और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हालत क्या होती है, हमारी हालत क्या होती है, जूते पहने होते हैं, माँ की कब्र पे खड़े हैं, बाप की कब्र पे खड़े हैं। ऐ मेरे प्यारे, क्या इसीलिए माँ बाप ने हमारे लिए जतन की थी? क्या इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमारे लिए 24-24 घंटे काम किए थे? क्या इसीलिए हमारे माँ बाप ने सिर्फ हमारे लिए जीना शुरू किया था? ऐ मेरे प्यारे, ये सिला नहीं है माँ बाप के साथ वफादारी का। हाँ, आप जब कब्रिस्तान जाते तो चप्पल को दूर रख देते, जूते को दूर रखते, दुआ पढ़ते जाते। माँ बाप आपके गए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पढ़ करके कुछ बख्शे, पहली आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये उलमा इकराम का एहसान है कि आपके माँ बाप मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये इनका एहसान है। लेकिन प्रॉपर्टी किसने ली है? आपने ली है। माल किसने लिया है? आपने लिया है। घर किसने लिया है? आपने लिया है। तो जिम्मेदारी आपकी बनती थी, आपको ज्यादा कुछ नहीं आता था। आप एक मरतबा सुभान अल्लाह ही कह लेते, आप एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ लेते, आप एक मरतबा कुल हुल्लाह ही पढ़ लेते। यानी मेरे प्यारे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस मोहब्बत के साथ आप अपने माँ बाप के साथ, आप अपने माँ बाप के हक में दुआ करेंगे, दुनिया का कोई पीर उस मोहब्बत के साथ दुआ नहीं करने वाला है। कोई पीर आपके माँ बाप के हक में उस तरह गिड़गिड़ा के दुआ करने वाला नहीं है। ऐ मेरे प्यारे, खुद अपने माँ बाप के लिए इस सारे सवाब का एहतमाम करें, पढ़े लिखे, जितना भी अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, आप उसी मुताबिक अपने माँ बाप के इस सारे सवाब का एहतमाम करें। ऐ मेरे प्यारे, ये चंद सांसें हैं, इसमें कुछ कर लीजिए, इसमें कुछ कर लीजिए, कुछ बना लीजिए, गुनाहों को तर्क कर दीजिए, गुनाहों को छोड़ दीजिए, रात में गुनाह करना छोड़ दें, माँ बाप को सताना छोड़ दें, भाइयों को सताना छोड़ दें, रिश्तेदारों को सताना छोड़ दें, गरीबों को सताना छोड़ दें, पड़ोसियों को सताना छोड़ दें। आ जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, छोड़ दीजिए गुनाह को, आ जाइए नेकियों की तरफ। इसलिए कि किसी को पता नहीं किस वक्त हमारी रूह निकल जाए, किस वक्त हमारी सांसें बंद हो जाए, किस वक्त हमारी आंख बंद हो फिर खुलने का नाम ना ले, ये किसी को नहीं मालूम है। मैं अर्ज कर रहा था, जब किसी को कब्र में रखा जाएगा, जब वो कब्र की दहशत को देखेगा, कब्र की हौलनाकियों को देखेगा, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, मुझे दुनिया में जाने की इजाजत दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज अदा कर लूं, उसके बाद मौला फिर मैं आ जाऊं। अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं नहीं, अब वक्त नहीं है, तुम्हें जो वक्त दिया गया था तुमने वो वक्त यूं ही खेल कूद में सर्फ कर दिया, यूं ही तुमने गवा दिया। अब 2 रकात नमाज पढ़ने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। ऐ मेरे प्यारे, अपने लिए ये कीमती लम्हात जो जिंदगी के हैं, इनको गनीमत जानिए, इनको गनीमत जानिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आ जाइए, गुनाहों को छोड़ दीजिए, नेकियां करना शुरू कर दें। ऐ मेरे प्यारे, आज हम रफीक भाई के वालिदा मुहतरमा की साली सवाब के लिए आए हैं। ये बाबरकत महफिल है। मैं आपको बताऊं, सरकार की हदीस पाक है, अल्लाह की हबीब इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, मैयत को जब कब्र में रखा जाता है, तख्ते लगा दिए जाते हैं, बरगे बिछा दिए जाते हैं, मिट्टी रख दी जाती है, लोग वहाँ से जब चले आते हैं तो मैयत की कैफियत क्या होती है? आका फरमाते हैं ऐसी कैफियत होती है जैसे कोई समंदर में डूब रहा हो, जैसे कोई
समंदर में डूब रहा हो। ऐ मेरे प्यारे ज़रा तसव्वुर तो करें, जो समंदर में कोई डूब रहा हो उसकी हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी, उस पर क्या आलम तारी होगा, क्या कैफियत तारी होगी, वो उस वक्त क्या चाह रहा होगा। वो यही चाहेगा ना कोई मेरा भाई आए, मुझे रस्सी फेंके मेरी जानिब, मुझे बचा ले, या हाथ मुझे मेरी जानिब बढ़ाए, मुझे बचा ले। किसी तरह से तो इस भंवर से मुझे निकाले, किसी तरह से मुझे इस दरिया से, इस समंदर से मुझे निकाल ले। ऐ मेरे प्यारे आका फरमाते हैं इसी तरह मरने वाले की कैफियत होती है। जब उसको कब्र में रखा जाता है, लोग चले जाते हैं, तो उसकी कैफियत ऐसी होती है जैसे कोई समंदर में डूब रहा हो। समंदर में डूबने वाला क्या चाहता है, कोई डोल डाले, कोई रस्सी डाले, कोई हाथ बढ़ा के उसे उसकी मदद करे, कोई निकाल ले। लेकिन मरने वाला कोई रस्सी नहीं चाहता है, मरने वाला कोई हाथ नहीं चाहता है, मरने वाला कोई हाथ नहीं चाहता है। तो अब मरने वाला क्या चाहता है? तो आका फरमाते हैं कि मरने वाला रस्सी और डोल नहीं चाहता, हाथ नहीं चाहता। हाँ, मरने वाला क्या चाहता है? आका फरमाते हैं यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार करता है, वो इसाले सवाब का इंतजार करता है। वो ये इंतजार करता है कि मेरे घर वाले मेरे लिए दुआ करे, मेरे लिए इसाले सवाब करे, मेरे लिए कुछ पढ़ करके मैं अल्लाह की बारगाह से मेरे लिए बख्शिश की उम्मीद करे, मेरी बख्शिश की दुआ करे। और जब कोई दुआ करता है, जब कोई इसाले सवाब करता है, जब उसके घर वाले उसके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं, तो जानते हो आका फरमाते हैं अब मरने वाले को इतनी मसरत हासिल होती है, इतनी खुशी हासिल होती है कि अगर एक बंदे को दुनिया की तमाम नेमतें दी जाए, तमाम नेमतें एक बंदे को दी जाए, तो तमाम नेमतें पा करके भी बंदा उतना खुश नहीं होता है जितना मुर्दा कब्र में जा करके दुआ पाने के बाद खुश होता है, दुआ करने के बाद। तो मेरे प्यारे हमारे माँ बाप चले गए, अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं हम दुआ करें, इसाले सवाब का एहतमाम करें। और फरमाया गया, आज ही मैंने हदीस पाक पढ़ी कि जब अल्लाह तबारक तआला जन्नत इनायत फरमाएगा बंदों को, तो जन्नत में दर्जे बुलंद करेगा, बड़े बड़े महल्लात अल्लाह ताला अता फरमाएगा। एक बंदा अर्ज करेगा, ऐ मेरे मौला, मेरी नेकियां तो इस काबिल नहीं थी, मेरी नेकियां इस काबिल नहीं थी, मेरे आमाल इस काबिल नहीं थे, मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत फैज़ान सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अकील अहमद रज़वी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अमाल इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से नवाजा जाता, मुझे महल अता किया जाता। ऐ मेरे प्यार, ऐ मेरे मौला, बता ये किसके बदले में, किस इवज़ में हमें दिया जा रहा है? अल्लाह फरमाएगा तुम तो चले आए थे, तुम तो दुनिया से चले आए थे, लेकिन तुम्हारे बेटे जो थे, तुम्हारे घर वाले थे, उन्होंने इसाले सवाब किया था, इसी वजह से तुम्हें ये महल अता किया। हम अपने माँ बाप की इसाले सवाब एहतमाम करें, जितना अल्लाह ताला हमें तौफीक दे उस मुताबिक हम अपने माँ बाप की इसाले सवाब करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको तमाम गुनाहों से बच करके नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की मौला हमें तौफीक अता फरमाए। हम सब के माँ बाप की मौला ताला मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हुजूर के तमाम उम्मतियों के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। इस मजलिस खैर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे अजीज़ भाई रफ़ीक भाई और उनके बिरादरान के वालिदा मुहतरमा की मौला ताला बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।